ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے کہ دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ انسانیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اپنے مذہب سے بالا تر ہو کر اور اپنی حیثیت کے مطابق غریب، مساکین، مجبور، سفید پوش اور قرض دار لوگوں کی مدد ضرور کریں۔ یہی انسانیت ہے اور یہی اسلام کا پیغام ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے اور مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ان سے مشاورت بھی کی، جس پر نعمان بن بشیر جو کوفہ کے حاکم تھے انہوں نے تو کوئی خاص سختی نہ کی، لیکن یزید کے جاسوسوں کو جب پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ چکے ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں اور ان سے مشاورت بھی کر رہے ہیں، انہوں نے یہ خبر یزید تک پہنچا دی، جس پر یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو حکم بھیجا کہ کوفہ جاؤ اور مسلم بن عقیل کو کوفہ سے نکال دو، اور اگر وہ نہ کوفہ سے نکلیں تو انہیں قتل کر دو۔ یزید کے اس حکم پر عبید اللہ بن زیاد کوفہ پہنچا اور پہلے کوفہ کے لوگوں سے ایک تقریر کی، جس میں اس نے کہا، باشندگان کوفہ، امیر المؤمنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنا کر بھیجا ہے اور مظلوموں کے ساتھ انصاف، متی اور فرمانبردار کے ساتھ احسان و سلوک اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں اس حکم کو پورا کروں گا، متی کے ساتھ پدرانہ شفقت کے ساتھ پیش آؤں گا، لیکن مخالفوں کے لیے سمے قاتل ہوں۔ تقریر کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ کے ہر محلہ کے چودھری کے یہ بات ذمہ لگائی کہ وہ اپنے محلہ کے فتنہ پرواز، خوارج اور مشتبہ لوگوں کے نام لکھ کر مجھے اطلاع دیں، اور اگر کسی شخص نے اس ذمہ داری میں کوتاہی کی تو اس کو اس کے اپنے ہی دروازے پر سولی لٹکا دیا جائے گا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ کے لوگوں کی رائے لے کر اور حالات کی معلومات خط کے ذریعے حضرت امام حسین کو اطلاع دے دی اور کوفہ آنے کے لیے کہہ دیا، جس پر حضرت امام حسین نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ مکہ والے کوفہ کے لوگوں کی غداری کو پہلے ہی جانتے تھے، اس لیے جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ حضرت امام حسین کوفہ جانے کی تیاری کر چکے ہیں تو مکہ والوں نے آپ کو بہت روکا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت امام حسین کو بہت سمجھایا کہ اللہ کے لیے اس ارادہ سے باز آ جائیں، اگر عراق والوں نے شام کے حکام کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا ہے تو بے شک جاؤ، اور اگر مخالفین کی حکومت قائم ہے تو یقین مانو کہ عراق والوں نے تم کو محض لڑنے کے لیے بلایا ہے۔ شام کے حکام کے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا اور سب آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جن لوگوں نے تم کو بلایا ہے وہی تم کو جھٹلائیں گے اور تمہارے خلاف لڑیں گے۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو جواب دیا کہ میں استخارہ کروں گا۔ ابن زبیر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ مکہ میں ہی قیام کر کے اپنی خلافت کی کوشش کریں، ہم سب آپ کی مدد کریں گے۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ حرم کا ایک مینڈا ہے جس کی وجہ سے حرم کی حرمت اٹھ جائے گی، میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا۔ البتہ مکہ والوں کے روکنے کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ مکہ سے باہر نکلے تو راستے میں آپ کو ایک فرزوق نامی ایک شہر ملے جو سیدھا کوفہ سے ہی آ رہا تھا۔ اس نے آپ کو بتایا کہ کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ کوفہ کی طرف روانگی کے بعد راستے میں آپ کو آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر کا خط ملا جو انہوں نے حاکم مکہ عمر بن سعید اموی سے لکھوایا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ آپ واپس لوٹ آئیے، اس راہ میں ہلاکت ہے، میں ہر طرح سے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں، آپ اطمینان سے مکہ میں قیام کیجیے اور میں آپ کی ہر طرح کی مدد کروں گا۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں عمرو بن سعید کو شکریہ کا خط لکھا لیکن واپس نہ آئے۔ دوسری طرف ابن زیاد کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مکہ سے کوفہ کی طرف روانگی کی خبر مل چکی تھی اور اس نے آپ کے اور کوفہ کے لوگوں کے درمیان ناموں پیام کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے تمام راستوں پر پہرا بٹھا دیا اور حضرت امام حسین کے ایک قاصد قیس بن مسعود سیدی کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جب حضرت امام حسین سلبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں کوفہ کے ایک مسافر نے آپ کو حضرت مسلم بن عقیل
کے قتل کی خبر دی۔ اس خبر کے بعد آپ کے ارادہ میں کچھ تبدیلی آئی، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا اب ہم یا تو مسلم کے خون کا بدلہ لیں گے یا خود لڑ کر جان دے دیں گے۔ ان کے اصرار پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تم ہی لوگ نہ رہو گے تو میری زندگی کس کام کی۔ مختصر یہ کہ سفر جاری رہا۔ راستے میں محمد بن اشعث اور عمر بن سعد کے قاصد ملے، جن سے کوفہ کے تفصیلی حالات سننے کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن مقتر کے شہید ہونے کی خبریں موصول ہو چکی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے حامیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس لیے تم میں سے جو شخص واپس لوٹنا چاہتا ہے تو وہ خوشی سے واپس جا سکتا ہے۔ یہ سن کر عوام کا وہ ہجوم جو راستے میں آپ کے ساتھ ملے تھے وہ واپس جانے لگے، باقی صرف وہی چند لوگ باقی رہ گئے جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام ذی حشم پر پہنچے تو وہاں حر بن یزید تمیمی 1000 فوجی لے کر کھڑا تھا، جس کو ابن زیاد نے حضرت امام حسین کو گھیر کر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت امام حسین نے اس سے فرمایا کہ میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ تم لوگوں کے خطوط اور آدمی آئے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، اس لیے آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ حضرت امام حسین نے کوفیوں کے تمام خطوط اس کے سامنے رکھے اور فرمایا اگر تم لوگ اس بیان پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر جاتا ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ اس پر حر بن یزید تمیمی نے کہا ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، مجھے تو حکم ملا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی مل جائیں آپ کو لے جا کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ یہ سن کر حضرت امام حسین نے اپنے قافلہ کے ساتھ واپس جانا چاہا، لیکن حر بن یزید تمیمی نے روک لیا۔ اس پر حضرت امام حسین اور حر بن یزید تمیمی کے درمیان تیز گفتگو ہو گئی، لیکن حر بن یزید تمیمی نے آپ کے رتبہ اور مرتبہ کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے کہا اگر آپ میرے ساتھ نہیں چلتے تو ایسا راستہ اختیار کریں جو عراق اور حجاز کے راستے سے الگ ہو۔ آپ یزید کو لکھیے اور میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی مفاہمت کی صورت نکل آئے اور میں بھی اس آزمائش سے بچ جاؤں۔ جس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئے۔ بیضہ کے مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پرجوش خطبہ دیا، جس میں انہوں نے فرمایا لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم محرمات الہی کو حلال کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے والے، اللہ اور رسول کی مخالفت اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قولاً اور عملاً اس پر غیرت نہ آئی تو اللہ کو حق ہے کہ اس شخص کو اس بادشاہ کی جگہ دوزخ میں داخل کر دے۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس لیے مجھ کو غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ خطبہ کے بعد آپ آگے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ترمہ بن عدی نامی شخص ملے جو کوفہ سے آ رہے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین کو قیس بن مساہر کے قتل کی خبر سنائی اور کوفہ کے جنگی انتظامات کے بارے میں بھی بتایا اور اپنے ہاں چلنے کی دعوت دی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول نہ کی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی انفارمیٹو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔